بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام علا کی گواہی۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے مجموعی طور پر دو گروہ تھے، ایک اصلی باشندوں کا، دوسرا ان لوگوں کا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کی وجہ سے دوسرے مقامات سے مدینہ آئے تھے۔ جو لوگ دوسری جگہوں سے آئے تھے مہاجرین، اور اصلی باشندوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ مہاجرین چونکہ وطن، گھر، مال و دولت اور کافی لوگ اہل و عیال کو بھی چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے ان کے پاس اسباب زندگی اور کوئی سر و سامان نہ تھا، لیکن یہ لوگ سچے محب اور عاشق رسول تھے۔ اسی وجہ سے انصار اپنے دینی بھائیوں کی اپنے گھروں میں فراخ دلی سے مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ مہمان اور میزبان کا امتیاز نہ کرتے تھے، بلکہ مساوات و برابری کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کو اپنے مال و زندگی میں شریک شمار کرتے تھے، کبھی تو ان کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے۔ عثمان ابن مظعون ایک مہاجر تھے جو مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے، ایک انصاری کے گھر زندگی بسر کر رہے تھے۔ عثمان اس گھر میں بیمار پڑ گئے۔ گھر کے افراد خصوصاً ام علا انصاری جو ایک مومنہ اور دیانتدار خاتون تھیں اور ان لوگوں میں سے تھیں کہ جنہوں نے ابتدا ہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی تھی، عثمان ابن مظعون کی بے لوث تیمارداری کر رہی تھیں، لیکن دن بدن ان کی بیماری شدید سے شدید تر ہوتی گئی اور اسی بیماری کے نتیجے میں انہوں نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ گھر کے افراد عثمان ابن مظعون کے عظمت ایمان اور عمل کی منزلت سے واقف ہونے کے ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ واقعاً ایک سچے مسلمان تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت و خلوص کا بھی علم رکھتے تھے۔ ہر شخص کے لیے یہ دو سندیں کافی تھیں کہ وہ گواہی دے کہ عثمان اہل بہشت میں سے ہیں۔ جس وقت لوگ ان کے دفن کی تیاری کرنے میں مصروف تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ام علا نے عثمان ابن مظعون کے جنازے کی طرف رخ کر کے کہا، اے عثمان، خدا کی رحمت تجھ پر نازل ہو۔ میں اس وقت گواہی دیتی ہوں کہ خدا نے تجھے اپنی جوار رحمت میں داخل کر لیا۔ جب یہ جملے ام علا کی زبان سے نکلے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے کیسے سمجھا کہ خدا نے عثمان کو اپنی جوار رحمت میں داخل کر لیا؟ ام علا نے عرض کیا، اے رسول خدا، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا، ورنہ مجھے کیا معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان ابن مظعون ایسی دنیا میں چلا گیا کہ جہاں سارے پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ بے شک میں بھی اس کے لیے خیر و سعادت کی امید رکھتا ہوں، لیکن میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں پیغمبر ہوتے ہوئے بھی خود اپنے یا تم میں سے کسی کے بارے میں اس قسم کی یقینی رائے کا اظہار نہیں کرتا۔ ام علا نے اس کے بعد کسی کے بارے میں اس قسم کی رائے کا اظہار نہ کیا۔ اگر کسی مرنے والے کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا تو وہ یہی کہتی تھی، صرف خدا ہی جانتا ہے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے۔ جب ایک مدت عثمان ابن مظعون کی موت کو گزر گئی تو ام علا نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کے لیے ایک نہر جاری ہے۔ ام علا نے اپنے خواب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا عمل نہر کی مانند جاری ہے، اس کا عمل نہر کی مانند جاری ہے، اس کا عمل نہر کی مانند۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔